کہ قرآن اور حدیث ان دونوں کا رشتہ آپس میں ایسا ہے، انہیں ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان اگر صرف قرآن کافی ہے کا نعرہ بلند کرتا ہے، اللہ کی قسم و ہدایت کی راہ سے بھٹک رہا ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث رسول کا آپسی رشتہ ایسا ہے جیسے ندی میں چلنے والی کوئی بوٹ، دریا میں بہنے والا کوئی اسٹیمر، ناؤ، چلنے والی ناؤ۔ ناؤ جانتے ہیں میرے بھائیو آپ لوگ؟ بوٹ جانتے ہیں نا، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ میں تو یو پی کا رہنے والا ہوں اور اتفاق سے میرا گاؤں دریا کے ساحل پر موجود ہے، ریور بینک پر ہمارا گاؤں آباد ہے، جو دریا ہمیں سال بھر مچھلیاں کھلاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے اپنی روزی روٹی کو جوڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ۔ کیا حال ہیں جی سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے اور اپنوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر آئے ہیں جی اجتماع سننے کے لیے، تو یہاں پر تشریف لائے ہیں شیخ مدنی شمیم فوزی، جو کہ بہت ہی بڑے مفتی عالم ہیں، جو ماشاءاللہ بہت اچھے سے انہوں نے بیان کیا۔ تو بس اس کے ہی تھوڑے بہت کلپس میں نے کیچ کیے تھے میرے موبائل میں، سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی بہت اس کی بھی شیئرنگ کی جائے۔ تو ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی۔ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے اور ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں گے تو الحمدللہ بہت سارے معلومات پڑیں گے اور علم حاصل ہوگا۔ تو بنے رہیں جی ہمارے ساتھ ٹل اینڈ، اور ہو سکا تو لازمی کمنٹ بھی کریے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، بنے رہیں ہمارے ساتھ ٹل اینڈ۔ ثبوت دیں، اللہ انہیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو داہنی طرف ہیں، ممکن ہے وہ رضاکار ہوں، اگر وہ رضاکار ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن اگر وہ سننے کے لیے آئے ہیں تو انہیں بھی پنڈال میں یا گراؤنڈ میں آ جانا چاہیے۔ میں منتظمین سے کہوں گا کہ نوجوانوں کو گراؤنڈ کی طرف آنے کی ریکویسٹ کریں۔ جمعیت کے قابل قدر قائدین اور ملت و جماعت کے حمائدین، مدکل میں مسجد محترم ذمہ داران، جمعیت اور جماعت کے اراکین و ممبران، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سعادت مندی پر کہ ممبئی سے دور دراز صلاۃ و درود نازل ہو، رسول مکرم نبی عرب و عجم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات گرامی کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر آئی۔ کہ ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ کے افراد ہیں، ہماری نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ جی بھائیو، نوجوانوں، مسلمانوں کی نجات کا سورس، وسیلہ، ذریعہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ بولو۔ نمبر 1 قرآن، اور بس؟ قرآن کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں؟ ہاں بس بولیے، حدیث اور سنت، وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ کتاب وہ ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
اور یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جن کے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر ہے، اس سپریم پاور کا فیئر ہے، ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وہی قرآن جس کے بارے میں اللہ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 میں کہا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن وہ ہے جو بالکل سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ سیدھی راہ جو ہمیں جنت لے جاتی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس کا نام ہے حدیث اور سنت۔ یہ قرآن کریم کا ایکسپلینیشن ہے۔ کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن کریم کی تفسیر ہے جو آپ نے صحابہ کو پڑھائی، آپ نے بتائی، اور انہوں نے سمجھا، سنا اور اس پر عمل کیا اور جنت پا گئے۔ سنت اور حدیث بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ان پر عمل کر کے ہم اللہ کی جنت پا سکتے ہیں، اور اس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ آپ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 پڑھیے تو اللہ کہتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ یہ رسول تمہیں جو کچھ دے دے اسے کیا کرو؟ لے لو، اور جن چیزوں سے تمہیں یہ رسول منع کر دے، روک دے، اس سے باز آ جاؤ۔ جس سے ہمیں روکا ہے، لیکن پاس پڑوس کے علاقوں میں بھی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث اور سنت نہیں چاہیے، ہمارے لیے صرف کیا کافی ہے؟ بولو، کہتے ہیں صرف قرآن کفانا۔ کہ قرآن اور حدیث، ان دونوں کا رشتہ آپس میں ایسا ہے، انہیں ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان اگر صرف قرآن کافی ہے کا نعرہ بلند کرتا ہے، اللہ کی قسم و ہدایت کی راہ سے بھٹک رہا ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث رسول کا آپسی رشتہ ایسا ہے جیسے ندی میں چلنے والی کوئی بوٹ، دریا میں بہنے والا کوئی اسٹیمر، ناؤ، چلنے والی ناؤ۔ ناؤ جانتے ہیں میرے بھائیو آپ لوگ؟ بوٹ جانتے ہیں نا؟ دیکھا آپ لوگوں نے؟ میں تو یو پی کا رہنے والا ہوں، اور اتفاق سے میرا گاؤں دریا کے ساحل پر موجود ہے، ریور بینک پر ہمارا گاؤں آباد ہے، جو دریا ہمیں سال بھر مچھلیاں کھلاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے اپنی روزی روٹی کو جوڑ چکے ہیں۔ کیا پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں؟ اس کی تفصیل قرآن میں ہے، بولو ہے؟ کسی کو ملی ہے؟ قرآن میں ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لیکن فجر کی نماز کیسے پڑھنا ہے، کتنا فرض پڑھنا ہے، کتنا سنت پڑھنا ہے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ بولو، نبی کی حدیث میں ہے۔ اگر حدیث اور سنت کو آپ الگ کر دو تو قرآن کے ذریعہ سے آپ صرف 2 رکعت نماز بھی پڑھ کر نہیں بتا سکتے۔ وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں، جو منکرین سنت ہیں، انہیں اچھی طرح سوچ اور سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا یہ اقدام کتنا خطرناک ہے کہ انہوں نے اپنی بوٹ میں سے اب اس کے پتوار کو نکال دیا ہے۔ اب یہ ناؤ، یہ بوٹ اسی دریا کے دھاروں کے ساتھ ہچکولے کھاتی رہے گی، وہ آپ کے مراد تک آپ کو نہیں پہنچائے گی۔ آپ جہاں اسے ساحل پر لے جانا چاہتے ہیں، یہ وہاں تک آپ کو نہیں لے جائے گی۔ یہ تو مجدار میں وہاں پر ناچتی رہے گی۔ تو یہ ہے قرآن اور سنت، یا قرآن اور حدیث کی امپورٹنس، جو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو میرے بھائی، نجات کا ذریعہ ہیں، لیکن کب؟ جب ہم ان دونوں کو سمجھیں گے ویسے جیسے نبی کے شاگردوں نے، صحابہ نے سمجھا ہے، عمل کریں گے ویسے جیسے نبی کے شاگردوں نے، صحابہ نے کیا ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے سمجھا اور جس طرح انہوں نے اس پر عمل کیا، اللہ خوش ہو گیا۔
اور اللہ نے اسی دنیا میں ان تمام صحابہ اور صحابیات کے لیے جنتی ہونے کی بشارت نازل فرما دی۔ اللہ ان کے اعمال اور عقیدے سے اتنا خوش ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے میں پہل کر چکے ہیں، کچھ لوگ السابقون الاولون ہیں، پہلے ایمان لے، جیسے حضرت خدیجہ ہیں، جیسے حضرت ابو بکر ہیں، جیسے حضرت علی ہیں، جیسے حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور اس طرح سے بے شمار مثالیں ہیں۔ یہ لوگ السابقون الاولون کہے جاتے ہیں، عشر مبشرہ ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور دوسرا طبقہ صحابہ کا وہ ہے جو ان السابقون الاولون کی دعوت اور تبلیغ سے مسلمان ہوئے اور ان کی پیروی، انہوں نے ان کی دعوت و تبلیغ سے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ لیکن ان دونوں طبقات کے لیے اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ، چاہے پہلے ایمان لانے اسلام لانے والے ہوں مہاجرون انصار، یا ان کے بعد ان کی دعوت پر جو لوگ بعد میں اسلام لائے ہیں، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے بعد اسلام لائے، جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، ہے نا، اس طرح کے بہت سارے صحابہ ہیں۔ اللہ نے تمام صحابہ اور صحابیات کے لیے کیا کہا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا، اور وہ بھی تو اللہ کے احکامات اور فرمودات سے خوش ہیں، عمل کر رہے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، مان لائے، آپ کو دیکھا یا